ہم قلم کا تازہ شمارہ لے کر میں ستیش ومل آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم قلم کا تازہ شمارہ لے کر میں ستیش ومل آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین، آج ہم سنیں گے فیاض دلبر سے ان کی شعری تخلیقات، لیکن اس سے پہلے ایک گفتگو اردو اور کشمیری زبان کے نامور ادیب، شاعر، محقق اور عالم جناب رفیق راز صاحب کے ساتھ۔ ادب سے متعلق کئی ساری اصطلاحات آج کے دور میں بازار میں گیجٹس کی طرح بکتی ہیں۔ جب سے جدید دور کا ادب تخلیق ہوا، تب سے ہی نہ جانے کہاں سے یہ اصطلاحات کوئن ہوئیں اور ایک بھرمار سی آ گئی ایسی ٹیگ لائنز کی، جس نے ادب کو کئی حصوں میں بانٹ کے بھی رکھ دیا اور سنجیدہ ادب پر بات کرنے کی سنجیدگی ختم ہو گئی۔ ہم نے سوچا رفیق راز صاحب سے پوچھیں، ان کی رائے جانیں کہ جو جدیدیت، مابعد جدیدیت، ساختیات سے متعلق کانسیپٹس یا تھیوریز، اس کے بعد پس ساختیات اور پھر کیا کیا، ان سب چیزوں کی جو اچانک ایک بھاڑ سی آ گئی ہے، ایک طغیانی سی آ گئی ہے، اس کی کیا وقت ہے ادب میں یا ادب کی تنقید میں؟ ستیش جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وضاحت کر دی کہ ادب کے ساتھ کون سی ایسی چیزیں وابستہ ہیں جن پر ہمیں اثر نو غور کرنا چاہیے۔ چیز وجود میں آ جاتی ہے جب اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جب سماج کو یا کسی ملک کو یا کسی انسان کو لگا کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کو پیدا کرنے میں، ایجاد کرنے میں پیچھے ہی پڑا۔ کہتے بھی ہیں کہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے۔ ابتدائی انسان کو بھی ادب پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب جب زبان پیدا ہو گئی، جب انسان نے زبان بولنا سیکھ لیا، تو وہ اس زبان میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ اور زندگی میں ایسے تجربے ہوتے ہیں جو عام بول چال میں دوسرے کو نہیں بتائے جاتے، عام بول چال میں جن کا اظہار مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو لگا کہ کچھ نہ کچھ اسی زبان میں یا اس میں رد و بدل کر کے، اس میں تبدیلی کر کے کچھ ایسا لکھا جائے جسے بعد میں لوگوں نے ادب کا نام دیا، اور پھر ادب کی کئی شاخیں پھیل گئیں، افسانے، فکشن، ناول وغیرہ وغیرہ، شاعری، اور شاعری میں الگ سے پھر کئی اصناف پیدا ہو گئی۔ مشرقی شاعری میں اگر بات کریں تو غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی، تو شاعر یہ اپنی اندرونی ضرورت کے تحت لکھنے لگا۔ گویا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ادب کسی فیشن کے طور پر ایسے ہی ہوا میں معلق رہ کے پیدا نہیں ہوا، بلکہ انسان کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور ادب تخلیق ہونے لگا ہر زبان میں۔ اس کے بعد نقاد، اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، کچھ لوگ آ گئے، جیسے جنگل میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو خود شکار نہیں کرتے، وہ خود شکار نہیں کرتے لیکن بھوک تو لگتی ہے ان کو۔ شکار شیر کرتا ہے اور جتنا وہ کھا سکتا ہے وہ کھاتا ہے، باقی شکار چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ اور باقی جو وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے شکار پر پلتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں، ویسی ہی حالت ہمارے نقادوں کی ہے۔ ایک جماعت ہر زبان میں پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک میتھڈ سے ادیب کے لکھے ہوئے یا خلق کردہ ادب کو پرکھیں گے، جانچیں گے، بلکہ یا اس کا تعین قدر کریں گے، بلکہ اس کو ہدایات بھی دیں گے، یعنی کس طرح لکھنا ہے، کس طرح نہیں لکھنا ہے۔ تو صاحب، یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے ایک لنگڑا آدمی دوسرے آدمی کو چلنا سکھائے، یعنی نقاد خود کچھ نہیں ہے۔ اگر شیر شکار نہیں کھیلتا، شیر نے شکار نہیں کیا ہوتا، جو باقی جانور اس کے پیچھے پیچھے ہے کہ کب یہ شکار چھوڑے گا تو ہم کھائیں گے، تو وہ بھوکے ہی مر جائیں گے۔ یہی حال اگر ادیب ادب تخلیق کرنا چھوڑ دے تو نقاد ہی نہیں ہوں گے۔ نقاد کی حیثیت ثانوی ہے، یعنی دوسری حیثیت ہے۔ ادب جب
پیدا ہوتا ہے تبھی نقاد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ادب ایک جینوئن چیز ہے، تنقید جو ہے میں کہتا ہوں یہ جینوئن چیز اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ یہ تبازاد نہیں ہے، یہ تخلیق نہیں، اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ جب تخلیق سامنے ہوگی تب تنقید ہوگی۔ اب نقادوں نے کیا کیا کہ مختلف علوم میں مختلف فلسفی مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے۔ مثلا جرمنی کے سائیڈ میں فرائیڈ پیدا ہوا، وہ ڈاکٹر تھے، فزیشین تھے، 30 سال علاج کرتے کرتے وہ لوگوں کو ایک تو ان کی بیماری کے بارے میں بات کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی وہ باتیں کرتے جی، تو گویا وہ ایک طرح سے دوسری سطح پر ریسرچ بھی کر رہا تھا۔ تو اس نے ایک تھیری دی شعور، لاشعور اور تحت شعور کی، کہ انسان کے شعور کی 3 سطحیں ہیں، اور خوابوں کے انٹرپریٹیشن کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی۔ تو ایک نظریہ ہے، یہ چاہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، جب تک یہ ریفیوٹ نہ ہو جائے تب تک سچ ہے۔ تو ایک نقاد، کسی بھی زبان کا نقاد، اس نے کہا چلو اس نظریے کو جو اس نے دیا شعور کو، اس نظریے کی روشنی میں اس اپنے بڑے شاعر یا ڈرامہ نگار کا مطالعہ کروں گا، مثلا شیکسپیئر کا مطالعہ کروں گا، بالکل صحیح، کہ وہاں شعور اور لاشعور کا کیا کام ہے۔ بالکل صحیح۔ اب وہ کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ جب نقاد چالاک ہوتا ہے تو اسے وہ چیزیں، اپنے مطلب کی چیزیں نکالنی آتی ہیں، چاہ کر اس بڑے ادیب کو اس تھیوری پر، مقرر کردہ تھیوری پر یا چنی ہوئی تھیوری پر یا چھوٹا ثابت کرے گا یا بڑا ثابت کرے گا، اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح اس کے دیکھا دیکھی دوسرے نقاد بھی پرکھنے لگتے ہیں دوسرے لوگوں کو اسی نظریے کے تحت، یہاں تک کہ غالب کو یہاں اردو والوں نے جب پرکھا اور پھر اس کو نام بھی دیا گیا، مطلب یہ تنقید جو ہم لکھ رہے ہیں یہ نفسیاتی تنقید ہے، گویا اب لیبل بھی لگنے لگی۔ ادب کو تو کوئی لیبل نہیں لگ سکتا، آپ اب لگا رہے ہیں، لیکن لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ غالب کے بارے میں ایک نقاد صاحب نے کہا کہ 1900 کے آس پاس فرائیڈ کی کتابیں چھپی، جس میں اس نے ایک ٹرم سیڈسٹ اور مساکسٹ کی بھی استعمال کی تھی، یعنی سیڈسٹ اس آدمی کو کہا تھا کہ جو دوسرے کو عذاب دے اور خوش ہو جائے، اور خوش ہو جائے، دوسروں کی پریشانی دیکھ کر خوش ہو جائے۔ مساکسٹ وہ ہے جو خود کو عذاب میں مبتلا کرے اور خوش ہو جائے۔ تو ایک شعر نکلا غالب کے یہاں، اور غالب نے یہ شعر 1857 سے بہت پہلے کہا ہے، بلکہ جب وہ 24-25 سال کا تھا۔ شعر ہے، واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر، یعنی جب یار نے یہ دیکھا کہ یہ حریص ہے، اس کو لالچ ہے میرے آزار کی، تو اس نے ستم سے ہی ہاتھ کھینچا، یعنی اس سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یہ مساکسٹ اور سیڈسٹ کا جو تصور ہے، غالب نے اس کو اس سے بھی پہلے استعمال کیا ہے، اور وہ بڑا تیر مارا، اس نے ایک کتاب لکھ ڈالی، پہلے ایک مضمون لکھ ڈالا۔ اچھا، اس نے یہ تنقیدی مضمون لکھا ہے، ادب پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ادب تنقید کی روشنی میں نہیں لکھا جاتا ہے، تنقید ادیب کو ہدایت دینے کے لیے نہیں لکھی جاتی ہے، لیکن ترقی پسند ایک تحریک ایسی تھی جس کے نقاد باقاعدہ ہدایت دیتے تھے ادیب کو کہ کیا لکھنا ہے۔ وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، ہاں، وہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، مطلب وہ بالکل شاعری ان کی جو تھی وہ منصوبہ بند طریقے سے کی۔ یہ اردو شاعروں کا بڑا پن ہے، کچھ شاعروں کا، کہ انہوں نے ان پابندیوں کے درمیان رہ کر بھی اپنی ذات کا اظہار نہیں چھوڑا، کچھ ایسی شاعری کی جس کا تعلق ان کی ذات سے تھا، جس میں مخدوم کی شاعری، فیض کی شاعری، یا تھوڑی بہت علی سردار جعفری کی شاعری بھی آ سکتی ہے، یا اور بھی کچھ ساحر کی شاعری آ سکتی ہے۔ انہوں نے نقاد کی ہدایت کی پابندی کی، اس کے مطابق بھی لکھا، لیکن کچھ اس سے ہٹ کر بھی لکھا۔ جان نثار اختر، بالکل صحیح، کیونکہ ذات کا اظہار کرنا اس کی ارج ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تنقید اور تنقیدی اصطلاحیں
ادیب کے لیے بیکار ہے. نقاد کے لیے سود مند ہوں یا طالب علموں کے لیے نقاد کیا ہے؟ ایک تربیت یافتہ قاری ہی تو ہے، پڑھنے والا ہی ہے. جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ ضروری ایسے نقاد بھی اردو میں ہیں. میں اردو نقادوں کو زیادہ جانتا ہوں جو باذوق بھی نہیں ہے، جو میکینیکل تنقید لکھتے ہیں. میکینیکل مطلب رسمی تنقید ہوتی ہے. ایک سوال اور جو آپ کی ہی بات تھی اسی کو آگے رکھ کر کے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ جو ٹیگز کے تحت جو کھانا بٹائی میں لکھا جاتا ہے ادب، جیسے ہم کہیں گے کہ یہ ادب نفسیاتی ادب ہے، یہ ادب ساختیاتی ہے، یہ ادب کانفلکٹ کا ادب ہے، یہ ادب مزدور کا ادب ہے، یہ ادب خواتین کا ادب ہے، یہ ادب بالکل کچھ اور اس طرح. آپ مانتے ہیں کیا کہ اس طرح سے ادب کو اپروچ کرنا یا یہ قاری کے لیے بھی نقصان دہ ہے؟ بالکل کہ وہ سوچ کے چلے گا کہ مجھے یہ چیز پڑھنی ہے، اس کے بعد وہ لذت تخلیق جو ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. دیکھیے کیا نقصان ہوتا ہے جب آپ کہیں گے کہ یہ نسائی ادب ہے. پہلے ہی جب طالب علم پڑھے گا تو طالب علم کے ذہن میں پہلے ہی ڈالا گیا ہے کہ اس ادب کو پڑھتے وقت آپ کو کس طرح کے معنی اخذ کرنے ہیں، کس طرح کے معنی نکالنے. یعنی وہ خود سے انجوائے نہیں کرے گا ادب. ممکن ہے وہ یہی نسائی ادب پڑھ کے کوئی اور معنی برآمد کرے، لیکن چونکہ لیول اسے بتا رہی ہے کہ مجھے ان حدود میں رہ کر ہی اس کے معنی نکالنے. جیسے ہماری صوفی شاعری، ہماری جو عظیم شاعری ہے، بہت بڑی شاعری، اس کو صوفی شاعری کہہ کر جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ اس میں تصوف ہی ڈھونڈتا ہے، جبکہ تصوف کے علاوہ اس میں بہت کچھ ہے اور وہ نظر انداز ہو جاتا ہے. نزاکتیں جو دوسری طرح کی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اردو میں اتنی تحریکیں آئیں، ابھی جدیدیت کے بعد ماں بعد جدیدیت آئی. کوئی خاص فرق جو تخلیق، جو غزل یا نظم جدیدیت کے دور میں پیدا کی جا رہی تھی، لکھی جا رہی تھی، ویسی ہی آج بھی لکھی جا رہی. کوئی خاص انتر یا فرق نہیں ہے رنگ میں، اظہار میں، لفظیات میں، ڈکشن میں. جب اس میں فرق نہیں ہے تو آپ نام کیوں رکھتے ہیں؟ اور نام رکھتے ہیں تو پھر دکھائیے کہ اس کا رنگ الگ ہونا چاہیے. ایک ہی جگہ دو تحریکوں نے دو رنگ پیدا کیے. جب ترقی پسند تحریک تھی تو دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ تخلیق جو ہے ترقی پسند رنگ لیے ہوئے ہے. اور جب جدیدیت اس کے برخلاف کھڑی ہو گئی اور جدیدیت والوں نے لکھنا شروع کیا تو وہ تخلیق اور ترقی پسندوں کی تخلیق دیکھ کر لگتا تھا کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد جتنے بھی یہ ساختیات، ماں بعد جدیدیت، وہ پچھلے اپنے پیشرو تخلیقات سے رنگ کے لحاظ سے، طرز کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے الگ ہے ہی نہیں. ویسے اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے، صرف نام رکھا گیا ہے. وہ نام چونکہ درکار ہے کس کو؟ نقاد کو. جو نقاد کو زندہ رہنا ہے. زمانے کا کانسیپٹ ہے، ساختیات سے جڑے ہوئے جو ماہرین ہیں یا مابعد جدیدیت کے جو پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے کا ادب جڑوں کی اور واپسی کا ادب ہے. ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں اس ماحول کی بھرپور عکاسی نہ ہو تو ادب کو ہم معیاری نہیں مان سکتے. جی، ان کا یہ کہنا ہے ایک طرف سے کہ ہم اپنے مقامیت کی طرف لوٹ آئے ہیں. جی، دوسری طرف سے یہی گلوبلائزیشن اور یونیورسلائزیشن کا نعرہ دے کر کے ہمیں مقامیت سے دور لے جاتے ہیں. جی، تو ایک تضاد کھڑا ہو گیا ہے بیچ میں. جی، جہاں پر ان ماہرین کے ذریعے دیا ہوا اپنا ہی خیال رد ہو جاتا ہے. دیکھیے، ادب تخلیق کرنا کوئی مشن نہیں ہے. یہ ادیب کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کیا لکھے. یہ ادیب کی ذات فیصلہ کرے گی. ادیب کی ذات ادیب کے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں، یعنی وہ اس کے تابع نہیں ہے. کیا بات! آدمی نہیں لکھتا ہے، اس کے اندر ایک اور آدمی ہوتا ہے جو لکھتا ہے. وہ اس آدمی کے بھی ہاتھ میں نہیں، دسترس میں نہیں ہوتا ہے جس کی یہ تخلیق ہوتی ہے.
آپ نے کہا وہ ماں باپ جدیدیت والے کہتے ہیں کہ ان کا مشن ہے ہمیں اب واپس لوٹنا ہے، یعنی یہ ایک شعوری قدم ہے، گویا میں رفیق راز فیصلہ کروں گا، چلو میں ایسے لکھوں گا کہ لگے کہ میں واپس بھاگ رہا ہوں۔ یہ کون سا ادب ہوا؟ میں پہلے یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاؤں گا، اگر کر بھی پاؤں گا تو میرے اندر کا رفیق راز یہ مانے گا ہی نہیں، وہ لکھے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ لکھے گا اپنا درد جو اس محسوس کیا، وہ اپنے تجربے جو اس کے اندر ہیں پڑے ہوئے کئی سالوں کے، وہ ان تجربوں کو باہر لانے کی فکر میں ہے اندر کا آدمی، اور باہر کے آدمی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ مشن ہاتھ میں لینا ہے، آپ اپنی جڑوں کی طرف لوٹنا ہے۔ شعوری قدم ہے، اور ادب میں شعوری قدم کام نہیں کرتے ہیں۔ کیا اس چیز نے ادب کو میکینکی بنایا ہے؟ بالکل بنایا ہے۔ جب آپ ادب میں لاشعوری سرگرمی کو باہر نکالیں گے، پورے کا پورا ادب شعوری سرگرمی نہیں ہے۔ میں کونے میں بیٹھ کر شعوری کوشش نہیں کرتا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے، میں منصوبہ بندی نہیں کرتا ہوں، پلاننگ نہیں کرتا ہوں کہ آج مجھے یہ لکھنا ہے۔ ہاں، فکشن کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے، لیکن ٹیبل پر بیٹھ کے نہیں۔ وہ تو آتے چلتے پھرتے جب آپ مختلف کام کرتے ہوں گے، آپ کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس پلاٹ کو کیسے کھینچوں، اس پلاٹ کو کیسے سمیٹوں، کرداروں کو کہاں تک لے جاؤں، کس کردار کو کہاں۔ لیکن شعر کے معاملے میں ایسا نہیں، شعر کے معاملے میں یہ سمیع قاتل ہے۔ شعر سپونٹینیسلی بے ساختگی کے ساتھ آپ کے اندر سے اپنی زبان لے کر خود آتا ہے، اور لکھنے والے کو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا لکھ رہا ہے۔ اس کی حیثیت ایک منشی کی سی ہے، محرر کی سی ہے، یعنی جو کچھ اندر سے آتا ہے اس کو وہ صرف کاغذ پر اتارنا ہے، پھر وہ بھی قاری کی طرح اس کو پڑھتا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ ایک اور سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا، وہ یہ کہ جو موجودہ دور کے منصوبہ ساز ہیں، ادبی منصوبہ ساز، جی، وہ ادب کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی جوڑتے ہیں۔ جی، آپ نے کوئی تخلیق لکھی، یہ کسی خاص دیے ہوئے موضوع کو آپ نے برتا، اس کے بعد میری ریئیکشن یا میرا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بے حد لازمی تخلیق، بے حد ضروری چیز تھی۔ تو کیا اس طرح کی ذمہ داریاں ادب کے ساتھ وابستہ کرنا جائز ہے؟ بے انصافی ہے یا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ دیکھیے، ادیب یا شاعر سماج کا فرد پہلے ہی ہوتا ہے، اس کو مزید یہ احساس دلانا کہ آپ کو سماج کی، کیونکہ وہ سب سے بہترین شخص ہوتا ہے سماج کا ایک فرد، اس سے زیادہ سماج کے بارے میں کون جانے گا؟ سماج میں سب سے زیادہ حساس، سب سے زیادہ سوچنے والا، سب سے زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، وہ سماج کا ہی فرد ہوتا ہے۔ اب اس کو مزید یہ بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ پر یہ ذمہ داریاں ہیں سماج کی۔ جب وہ لکھنے لگے گا تو اس کے شعور لاشعور میں وہ چیزیں ہوں گی جہاں اس کو سماج کے بارے میں وہ نکلتی ہے اس میں سے، جب وہ تخلیق کرتا ہے، کیونکہ تجربے کہاں سے آتے ہیں؟ تجربے اس کو سماج میں رہ کر ہی سماج سے متصادم ہو کر یا دنیا سے متصادم ہو کر جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے وہی تجربے بنتے ہیں۔ مطلب جب وہ اور اس کا سماج ٹکراتا ہے، وہ دنیا ٹکراتا ہے جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے، تو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، وہی چنگاریاں اس کا تجربہ بنتی ہیں، اور وہی چنگاریاں ادب ہوتی ہیں۔ تو اس میں سماج کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوتا، لیکن راست انداز میں نہیں، بالکل ڈائریکٹ انداز میں نہیں۔ اگر ڈائریکٹ انداز میں ہوگا تو نعرے بازی ہوگی یا وہ جرنلسٹ کے اور قریب آئے گا، اس میں شاعری بھی ہوگی، کیونکہ آفٹر آل شاعری صرف فن ہے، آرٹ ہے، یہ کوئی مشن یا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کو یہ مقصد کے لیے یہ کرنا ہے، یہ کوئی ذمہ داری اس کو نہیں، یہ آرٹسٹ ہے۔ اس پہلے شعر ہونا چاہیے، پہلے افسانہ ہونا چاہیے، اس کے بعد سماج کے بارے میں، دنیا کے بارے میں اس میں چیزیں ڈھونڈی جائیں گی۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے، لکھا ہے، وہ فن ہے کہ نہیں۔ یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے، چھوٹا سا جواب وہ بھی مانگتا ہے، وہ یہ کہ
پھر ادبی اثریت کیا ہے؟ اثریت یہ ہے کہ آپ جس عصر میں رہتے ہیں، جس وقت میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو اسی عصر کے تجربے ہوں گے، یعنی آپ کے آس پاس. تو وہ ہم پھر اس شاعر کی ذات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، بالکل نہ کہ بالکل سماجی سروکاروں کو لے کر کے کہہ رہے ہیں. دیکھیے، جرنلسٹ جو صحافی ہے وہ بھی ایک حادثہ دیکھتا ہے ہوتا ہوا اس کے سامنے، یہی حادثہ شاعر بھی دیکھتا ہے. یہ صحافی حضرت ایک دم سے پین نکالتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے، اپنے تعصبات کے ساتھ یہ رپورٹ کرتا ہے، جو اس کے تعصبات ہوں گے، پریجوڈیسز ہوں گی، یہ گویا فوٹوگرافی کرتا ہے. یعنی اس میں اس کے تخیل اور اس کی ذات کا دخل نہیں ہوتا ہے. جب شاعر اس حادثے پر غور کرتا ہے، وہ تو پہلے متاثر ہوتا ہے، اس سے لکھتا نہیں ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہوتے ہوتے کئی سال کے بعد وہ اس کے اندر ایک تجربہ بنتا ہے. پھر وہ اس کے تخیل کی ملاوٹ کے ساتھ، اس میں تخیل کی بھی آمیزش ہوتی ہے، ایک نیا ہی فن پارہ بن کر آتا ہے. یہ تجربہ اپنے ساتھ کئی اور پرانے تجربے بھی ساتھ لاتا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے، پھر یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ اس حادثے کے بارے میں ہے. وہ ریفرنشل ایلیمنٹ جو ہے اس میں سے غائب ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ ایک فن پارہ ہے. غالب کی ایک غزل ہے، اس کو کہا گیا وہ تھی نہیں مرثیہ، اس نے وہ مرثیہ لکھا نہیں تھا، کہتے ہیں یہ دلی کا مرثیہ ہے. دلی کا مرثیہ نہیں، بلکہ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ غالب کا خود کا مرثیہ ہے، یا پوری دنیا کا انسانی تہذیب کا مرثیہ، تہذیب کا مرثیہ ہے. وہ یہ اس میں اتنے معنی ہے، ابہام ہے نا، اس میں جتنا فن پارہ مبہم ہوگا اتنے اس میں اس کی اعتباریت بڑھ جاتی. تو کچھ لوگوں نے کہا دلی کا مرثیہ ہے صاحب، یہ پھر فن پارہ ہونا چاہیے. جو کچھ شاعر یا ادیب لکھے وہ فن پارہ پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ یہ سب چیزیں اس میں سے ڈھونڈ نکالیے، آپ کو کوئی روکے گا نہیں، آپ کا روزگار بڑھ جائے گا. نقاد وہی کام کرتا ہے، وہ فن پارے کو رہنے دیتا ہے، وہ اس میں سے موضوع کیا کیا ہے ان کو الگ نکالتا ہے، اس پر صفوں کے صفحے سیاہ کرتا ہے. شکریہ راز صاحب، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے حساس سامعین نے اس گفتگو کو بغور سنا ہوگا اور کئی سارے مباحث اس گفتگو میں سے جنم لیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اور پروگرام کے آخر پر سنتے ہیں فیاض دلبر سے ان کی شعری تخلیقات. غزل پہلی جو پیش کر رہا ہوں اس کا مطلب عرض ہے: اف تمہارے شہر میں گرد سے اٹا ہوا، اف تمہارے شہر میں گرد سے اٹا ہوا، خود کو ڈھونڈنے چلا سر ملا کٹا ہوا. اف تمہارے شہر میں گرد سے اٹا ہوا، خود کو ڈھونڈنے چلا سر ملا کٹا ہوا. پھر وہی سوال تھا ہم تمہارے کیوں بنے، پھر وہی سوال تھا ہم تمہارے کیوں بنے، اور تیرا جواب تھا پھر وہی رٹا ہوا. پھر وہی سوال تھا ہم تمہارے کیوں بنے، اور تیرا جواب تھا پھر وہی رٹا ہوا. آسماں کے نام پر سر پہ اپنے بھی تو تھا، آسماں کے نام پر سر پہ اپنے بھی تو تھا، کچھ وہ سائبان سا گٹھا ہوا پھٹا ہوا. آسماں کے نام پر سر پہ اپنے بھی تو تھا، آسماں کے نام پر سر پہ اپنے بھی تو تھا، کچھ وہ سائبان سا گٹھا ہوا پھٹا ہوا. شعر ہے: تم نے پھونک ڈالا جو کہہ کے امن و آشتی، تم نے پھونک ڈالا جو کہہ کے امن و آشتی، اس مکان کے ساتھ تھا میرا گھر سٹا ہوا، اس مکان کے ساتھ تھا میرا گھر سٹا ہوا. تم نے پھونک ڈالا جو کہہ کے امن و آشتی، اس مکان کے ساتھ تھا میرا گھر سٹا ہوا، اس مکان کے ساتھ تھا میرا گھر سٹا ہوا. اور آخری شعر ہے: اے مزار گل زمیں تیری دیکھ ریکھ کو، اے مزار گل زمیں تیری دیکھ ریکھ کو، خاندان ہے مگر کٹا ہوا بٹا ہوا. اف تمہارے شہر میں گرد سے اٹا ہوا، خود کو ڈھونڈنے چلا سر ملا کٹا ہوا. دوسری غزل ہے: تجھ سے ملنے کی خواہش تو میری تھی، تجھ سے ملنے کی خواہش تو میری تھی، مجھ سے ملنے آئے تم ہو اچھا ہے،
تجھ سے ملنے کی خواہش تو میری تھی، مجھ سے ملنے آئے تم ہو اچھا ہے، ہر شب مجھ کو کون ڈراتا رہتا ہے، ہر شب مجھ کو کون ڈراتا رہتا ہے، میرے اپنے سائے تم ہو اچھا ہے، ہر شب مجھ کو کون ڈراتا رہتا ہے، ہر شب مجھ کو کون ڈراتا رہتا ہے، میرے اپنے سائے تم ہو اچھا ہے۔ شعر ہے، مشکل سے تو دیا جلایا تھا تم نے، مشکل سے تو دیا جلایا تھا تم نے، اب آندھی بھی لائے تم ہو اچھا ہے، میری چاہت میں کب تم نے کچھ چاہا، میری چاہت میں کب تم نے کچھ چاہا، پھر بھی دل پر چھائے تم ہو اچھا ہے۔ اور شعر ہے کہ میرا چہرہ خون میں لت پت دیکھ کے وہ، میرا چہرہ خون میں لت پت دیکھ کے وہ، بولے ہوں گے ہائے تم ہو اچھا ہے۔ اور آخری شعر ہے، اس میں تو بس عکس تمہارا ہی دیکھا، اس میں تو بس عکس تمہارا ہی دیکھا، آئینہ یہ لائے تم ہو اچھا ہے، اس میں تو بس عکس تمہارا ہی دیکھا، آئینہ یہ لائے تم ہو اچھا ہے۔ ایک اور غزل ہے، مطلع ہے، میری زمین پہ ہر کوئی کیوں شعلہ پوش تھا، میری زمین پہ ہر کوئی کیوں شعلہ پوش تھا، تو جانتا تھا پھر بھی تو چپ تھا خاموش تھا، میری زمین پہ ہر کوئی کیوں شعلہ پوش تھا، تو جانتا تھا پھر بھی تو چپ تھا خاموش تھا، تیری سبیل گاہ میں جو آ کے لٹ گیا، میری قبیل کا کوئی کھانا بدوش تھا۔ شعر ہے کہ تیری سبیل گاہ میں جو آ کے لٹ گیا، میری قبیل کا کوئی کھانا بدوش تھا، سب کی تمہارے شہر میں تھی تاجرانہ سوچ، سب کی تمہارے شہر میں تھی تاجرانہ سوچ، خوشبو فروش جو نہیں وہ گل فروش تھا۔ اور شعر ہے، جگنو پرکھ لیے تو ستاروں کی چاہ کی، جگنو پرکھ لیے تو ستاروں کی چاہ کی، اپنے یہاں کے بچوں کا اتنا ہی دوش تھا، جگنو پرکھ لیے تو ستاروں کی چاہ کی، اپنے یہاں کے بچوں کا اتنا ہی دوش تھا۔ آخری شعر ہے، ایسا نہیں کہ بات میری اس نے نہ سنی، ایسا نہیں کہ بات میری اس نے نہ سنی، میں رو رہا تھا اور وہ کہ چشم و گوش تھا، میری زمین پہ ہر کوئی کیوں شعلہ پوش تھا، تو جانتا تھا پھر بھی تو چپ تھا خاموش تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہم قلم پروگرام سے دیجیے اپنے میزبان ستیش ومل کو اجازت۔